السلام علیکم ناظرین، میرا نام عدنان روف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن رمضان سیریز میں خلاصۃ القرآن بیان کیا جا رہا ہے۔ آج پارہ نمبر 17 کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے۔ اس سورت میں 12 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں۔ سورہ انبیاء کے اہم مضامین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورہ انبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس کے ہولناک دن سے انسانی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 2، نہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو وہاں کام آئیں گے۔ ان کے سامنے جب بھی کوئی نئی آیت آتی ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہی نہیں اس عظمت والے کلام کو کیسے سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ سننا چاہیے۔ نمبر 2، مشرکین آپس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ شخص جو رسالت کا دعویٰ دار ہے یہ رسول نہیں ہے، بلکہ تمہارے جیسے ایک انسان ہے اور یہ دوسرے انبیاء جیسے مادی معجزات کے پیش کرنے سے عاجز ہے۔ قرآن نے جواب دیا، جتنے بھی انبیاء پہلے آئے ہیں سب کے سب انسان تھے، کھاتے پیتے تھے اور ان دوسرے انسانی تقاضے بھی پورے کرتے تھے۔ کوئی ایک نبی ایسا نہیں جو بشری تقاضوں سے پاک ہو۔ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے، قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کے وجوہ ایجاز میں سے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے آئینے میں مختلف عقائد و خیالات اور اخلاق و اعمال کے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہر قوم، ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، کہیں صراحتاً، کہیں اشارتاً۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ کیا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 10۔ مشہور تابعی اور عرب سردار حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے یہی آیت پڑھ دی۔ وہ چونک پڑے اور کہا، ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے۔ وہ قرآن کے اوراق الٹتے رہے، مختلف لوگوں کے احوال پڑھتے رہے۔ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جس کے اندر ان سعادت مندوں کا تذکرہ ہے جن میں سے کسی نے جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہتا ہے اور کوئی برائی کے قریب نہیں بھٹکتا۔ پھر وہ آیات پڑھیں جن میں مشرکوں، کافروں اور منافقوں اور فاسقوں کا ذکر ہے۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے، اے اللہ، میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں، یہ میرا تذکرہ ہے۔ یوں بالآخر انہوں نے قرآن میں اپنا تذکرہ تلاش کر ہی لیا۔ مشرکین کی مضحکہ خیز اور حماقت آمیز حرکتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ قرآن کے بارے میں کسی ایک رائے پر متفق نہ تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ سحر ہے، کبھی کہتے تھے یہ شعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ خواب و پریشان ہے، کبھی اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فطرہ بتاتے تھے اور کبھی کسی سے سیکھا ہوا کلام قرار دیتے تھے۔ ان کی اضطراب اور اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خواب پریشان ہے، بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لی ہے، بلکہ یہ شاعر اور قرآن شعر ہے۔ تو جیسے مادی معجزات پہلے انبیاء لے آئے تھے اس طرح یہ بھی لائے۔ آیت نمبر 5۔ اس کے بعد قرآن نے مشرکین کو ان ظالم قوموں کے انجام کی طرف متوجہ کیا جنہیں اللہ نے بصارت اور بصیرت رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ ان تباہ شدہ قوموں نے جب عذاب الہی کے آثار دیکھے تو بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں مہلت نہ دی اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ آیت نمبر 11 سے 15۔ ان سے کہا گیا، بھاگنے کی کوشش نہ کرو بلکہ واپس لوٹو اس عیش و عشرت کی طرف جس نے تمہیں مدہوش کر رکھا تھا، انہی بلند و بالا مکانات کی طرف جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، انہی قصبوں اور محلوں کی طرف جہاں تم اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ وہاں جاؤ تاکہ جب سوال کرنے والے تم سے نزول عذاب کے منظر کے بارے میں سوال کریں تو تم انہیں جواب دے سکو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات انہیں استہزاء اور تذلیل کے طور پر کہی گئی تھی۔ نمبر 3،
کائنات کی اس کھلی ہوئی کتاب میں رب العالمین کی وحدانیت کے بے شمار دلائل بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کائنات میں ارض و سما، شمس و قمر اور لیل و نہار وغیرہ کی صورت میں جو کچھ بھی ہے، اسے اللہ نے لہو لعب کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ حکمت کے تحت اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا کہ انسان اس میں غور و فکر کرے اور عبرت حاصل کرے۔ اس عالم رنگ و بو کی ہر چیز اللہ کی اطاعت اور تسبیح میں لگی ہوئی ہے، سوائے کافر انسان کے جس نے اپنے وتیرہ غفلت اور سرکشی کو بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 20۔ نمبر 4، مشرکین جو کہ اللہ کو چھوڑ کر جمادات کے سامنے جھکتے ہیں، انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان سے اس پر دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ واقعی یہ بت عبادت کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 21 سے 24۔ ظاہر ہے ان کے پاس اپنے شرک اور بت پرستی کے جواز پر نہ کوئی عقل دلیل تھی اور نہ ہی کوئی نقلی دلیل تھی۔ 6 دلائل۔ مشرکین کے باطل نظریات کی تردید کے بعد ایک خالق اور قادر کے باوجود 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب تکوینی دلائل ہیں جن کا نظروں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جن کی حقیقت کی بحث اور تحقیق کے بعد اہل علم نے تسلیم کیا ہے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا، آسمانوں کو فرشتوں کا مسکن بنا دیا اور زمین کو انسانوں کا۔ قرآن نے جو آسمان اور زمین کے جڑے ہونے کا نظریہ پیش کیا، اسے نہ عرب جانتے تھے اور نہ اس وقت کی دوسرے معاصر اقوام میں سے کوئی قوم اس نظریے سے باخبر تھی۔ ابھی تقریباً 200 سال ہوئے تھے کہ ارضیات اور فلکیات کے ماہرین طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے، خواہ وہ سورج اور ستارے ہوں یا زمین اور چاند، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف و تردید بیان کر دی۔ اسے قرآن کے معجزے کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ دوسری دلیل یہ تھی کہ ہم نے ہر جاندار اور چیز کو پانی سے بنایا۔ یہ ایک عظیم انکشاف تھا جو ایک امی کی زبان سے کروایا گیا، اور آج دنیا بھر کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ تمام زندہ اشیاء کے وجود میں پانی کو بنیادی عنصر کی حیثیت حاصل ہے۔ پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہو یا درخت اور پودے، سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو دیکھ لیجئے، وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے۔ تیسری دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین مسلسل زلزلوں اور اضطرابات کی زد میں رہتی، اور زمین کی تہہ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس سے حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اب بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسے آتش زا پہاڑ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے گویا زمین کبھی کبھی سانس لیتی ہے اور اس میں بھڑکنے والی آگ زندگی محال کر دیتی ہے۔ چوتھی دلیل یہ دی کہ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ آپ ہموار میدان کو چھوڑ دیں، پہاڑی سلسلوں کو ہی دیکھ لیجئے جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں اور راستے رکھے جن کی وجہ سے انسانوں کو اپنے اسفار میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پانچویں دلیل یہ دی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند ہیں جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں۔ نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اگر ایک ستارہ بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو نظام عالم میں خلل واقع ہو جائے۔ تو وہ کون ہے جو اس سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے؟ کسی کو بھی ایک مخصوص رفتار اور راستے سے ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا۔ کیا لات و وہبل، کیا زی اور کیا منات نہیں، رب العالمین کے سوا کوئی نہیں۔ چھٹی دلیل تکوینی دلائل میں سے یہ دی کہ رات اور دن، سورج اور چاند کو اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سب آسمان میں تیر رہے ہیں جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ انہیں یک کے بعد دیگر نے آنے جانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی اور یہ کبھی نہیں رکتے اور مسلسل چلتے رہتے ہیں۔
حرکت ہی میں ان کی زندگی ہے۔ آیت نمبر 30 سے 33، رات اور دن، سورج اور چاند، نجوم اور افلاک کی حرکات کا نظریہ قرآن نے اس وقت پیش کیا تھا جب اس حوالے سے بڑے بڑے باخبر بھی بے خبر تھے۔ اس قرآنی نظریہ کا علم جدید تائید کر رہا ہے۔ سائنسدانوں نے تو صدگاہوں اور جدید ترین مشینوں سے لیس لیبارٹریوں میں برسہ برس کی تحقیق کے بعد اس علمی حقیقت کو دریافت کیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ وہ نبی امی جسے لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کے پاس وحی کے سوا کون سا راستہ تھا جس کے ذریعے خبریں پا کر وہ پوری دنیا کو باخبر کر رہا تھا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی کی مبارک زبان سے ان کے حقائق کا بیان ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں؟ یقیناً ہے، مگر اس دلیل کی تسلیم کرنے کے لیے آنکھوں سے تعصب اور عناد کی پٹی اتارنا ضروری ہے۔ توحید، نبوت، معاد اور حساب و جزا پر دلائل دینے کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آیت نمبر 48 سے 91 تک۔ ان تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، وہ یہ کہ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گاہ نہ جائے گی۔ آیت نمبر 94۔ ان میں سے ان 17 انبیاء میں 6 کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں دعوت توحید اور تردید کی شرک کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ میں گرا دیا گیا، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ نمبر 2، آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جنہیں ایک بدترین قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 3، حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں ان کی طویل عمر اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر و تحمل کرنے کی وجہ سے شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 950 سال تک فریضہ دعوت سر انجام دیا۔ نمبر 4، حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ انہیں روحانی اور مادی دونوں طرح کی نعمتوں سے خوب نوازا گیا۔ نمبر 5، حضرت ایوب علیہ السلام، جنہیں مصائب العالم کے ذریعے آزمایا گیا۔ انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ ان مصائب العالم میں وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ان کی توجہ نے رحمت باری تعالیٰ کو متوجہ کر ہی لیا، ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور وہ دور ابتلا ختم ہو گیا۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اس کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، یہ پکار سنی گئی اور انہیں غم سے نجات مل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کو غم سے نجات مل ہی جاتی ہے۔ نمبر 7، یاجوج ماجوج، جن کا ذکر سورہ کہف میں ہو چکا ہے، یہاں ان کا دوبارہ ذکر آیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ قیامت قریب یاجوج و ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 96۔ 8، مشرکین اور ان کے اصنام و قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور کوئی بھی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ نمبر 9، انبیاء متقدمین کے قصص بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا ہے، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی، کہا اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے۔ اسی سے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور غزوہ بدر کے مواقع پر مشرکین پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہا۔ اس دعا پر سورہ انبیاء اختتام پذیر ہوتی ہے۔ سورۃ الحج مدنی ہے، اس میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے لوگوں پر حج کی فرضیت کا اعلان کروایا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ حج کہا جاتا ہے۔ قارئین کرام یہ بات تو بار بار پڑھ چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں مسائل و احکام زیر بحث آتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مدنی صورتوں میں عقائد و ذکر نہیں کیے جاتے۔ مذکورہ اصول محض غالب مضمون کے اعتبار سے ہے، عمومی اور کلی باقاعدہ
ہرگز نہیں ہے۔ سورہ حج کو لے لیجئے، یہ اگرچہ مدنی ہے اور اس میں ہجرت، جو جہاد، حج اور قربانی جیسے شرعی احکام بھی ہیں، لیکن اس میں مکی صورتوں والے موضوعات زیادہ ہیں، یعنی عقیدہ، توحید، وعید و انذار، بعث و جزا، جنت اور دوزخ اور قیامت کے مناظر اور ہولناکیاں۔ سورت کی ابتدا اس انداز سے ہوتی ہے کہ دل دہل جائیں اور جسم پر کب کبھی طاری ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا حادثہ ہے۔ تم اس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت اپنے بچوں کو بھول جائے گی اور ہر حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسے دیکھ کر لوگوں کے ہوش و حواس اڑ جائیں گے۔ قیامت کے ذکر کرنے کے بعد بعث و نشور یعنی دوبارہ زندہ ہونے پر دو وجہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ پہلا استدلال انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے ہے کہ انسان اپنی پیدائش اور تکوین میں 7 مراحل سے گزرتا ہے۔ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بلا واسطہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ بالواسطہ ہر انسان کا تعلق مٹی سے ہے۔ ہر انسان منی اور نطفے سے پیدا ہوتا ہے۔ منی خون سے، خون غذا سے اور غذا مٹی سے ہوتی ہے۔ مٹی اور نطفے کے درمیان زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ تیسرے مرحلے میں خون لوتھڑا بنتا ہے۔ چوتھے مرحلے میں بوٹی بنتا ہے جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی۔ پانچویں مرحلے میں بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ حواس کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ چھٹے مرحلے میں وہ جوان ہو جاتا ہے اور قوت و عقل کے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ساتویں مرحلے میں یا تو وہ جوانی میں ہی انتقال کر جاتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس پر بچپنے کا گمان ہوتا ہے۔ وہ انسان جو خود ان مراحل سے گزرتا ہے کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بالخصوص آج کا انسان جو کہ جانتا ہے کہ ایک نطفہ اور جرثومہ میں بارے تعالیٰ نے تمام انسانی خواص چھپا رکھے ہیں۔ یہ معلومات رکھنے والا انسان کیسے فنا کے بعد دوسری زندگی کا انکار کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو واضح طور پر گمراہ ہیں، آیت نمبر 8 سے 10، اور کچھ ایسے ہیں جو مذبذب ہیں۔ اگر انہیں کچھ دینوی فائدہ حاصل ہو تو عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دین میں جمے رہتے ہیں، اور اگر فائدے کے بجائے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 11۔ ان احمقوں نے گویا ایمان اور دین کو کرنسی سمجھ رکھا ہے جس کے کھرا یا کھوٹ ہونے کا فیصلہ وہ دینوی نفع اور نقصان کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ ملل اور مذاہب کا جائزہ لیا جائے تو انہیں 6 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی اصحاب تورات۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اصحاب انجیل۔ صابی کہا جاتا ہے یہ فرقہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ مجوس یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، سورج، چاند اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ مشرک بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے، ان میں سے 5 فرقے شیطان کے ہیں اور صرف پہلا فرقہ رحمان کا ہے۔ ان فرقوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 17۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ اعلان ارض و سما میں رہنے والوں تک پہنچا دیا اور ہر کسی نے اسے سن لیا۔ حج اور شعائر حج کی مناسبت سے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے محارم کی تعظیم ایمان کی علامات میں سے ہے، جیسے نیکوں کے کرنے میں اجر عظیم ہے، اسی طرح اللہ کے حرام کی بھی چیزیں اور اعمال سے بچنے میں بڑا ثواب ہے۔ آیت نمبر 30۔ حقیقی مومنوں کی 4 علامات ہیں: اللہ کا خوف، مصائب پر صبر، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ جانوروں کی قربانی کا حکم دینے کے بعد بتایا گیا ہے کہ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ اللہ تک تو بندوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آیت نمبر 37۔ جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا، نیک اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد مسلمانوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی کیونکہ کفار
مسلمانوں کو اللہ کے دین سے اور مکے میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ابتدا میں اگرچہ صبر اور عفو درگزر کی تلقین کی جاتی رہی، لیکن جب مدینہ میں مسلمانوں کے قدم جم گئے اور ان کی طرف سے تحمل برداشت کے رویے کے باوجود مشرکین کی شرارتوں اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اب انہیں سورہ حج کی اس آیت نمبر 39 کے ذریعے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ متعدد صحابہ اور تابعین کی رائے یہ ہے کہ تقریباً 70 آیات میں ہاتھ روک کر رکھنے کی تلقین کے بعد یہ پہلی آیت تھی اس میں قتال کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی جہاد کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، اور وہ یہ کہ اگر اللہ جہاد کی اجازت نہ دیتا تو پھر دشمن خود سر ہو جاتے اور اہل کفر مومنوں پر چھا جاتے، جس کی وجہ سے عبادت خانے ویران ہو جاتے۔ لیکن جب انہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملنے کا ڈر ہوگا تو وہ اس اقدام سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ افسوس کہ آج کفار کو مسلمانوں کی طرف سے نہ اقدام کا ڈر ہے نہ دفاع کا یقین، اس لیے وہ جنگلی درندوں کی طرح اسلامی ممالک میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث کا مقصد بھی دعوت پہنچا دینا تھا۔ آیت نمبر 49، آپ اپنے مقصد بعث کی تکمیل میں لگے رہے اور مشرکین تمسخر، انکار اور آپ کی دعوت میں شبہات پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا آیا ہے۔ دوسری طرف اللہ کا بھی یہ دستور رہا ہے کہ وہ شیاطین کے پیدا کردہ وسوسات اور شبہات کا ازالہ کرتا رہتا ہے۔ آیت نمبر 52-53۔ آج بھی اہل مغرب زمانہ قدیم کے شیاطین کے طریقے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی عقائد اور تعلیمات میں وسوسہ انگیزی کرتے رہتے ہیں۔ قدرت الہیہ کے دلائل بیان کرنے اور کفار کے معبود ان باطلہ کی تردید کے بعد دوبارہ تشریح احکام کی طرف کلام کا رخ مڑ جاتا ہے، اور اہل ایمان کو جہاد فی سبیل اللہ، اقامت الصلاۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ انہی احکام پر سورہ حج کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔